السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام حسن ہے۔ میرا تعلق کراچی سے ہے، جہاں میں اپنی اماں کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے والد کا تو بہت سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میری ماں تھی جس نے مجھے پڑھایا لکھایا تھا اور پال کر بڑا کیا تھا۔ میں ایک ہی بھائی تھا۔ میں اور میری ماں، ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ میرے لیے میری کل کائنات میری ماں ہی تھی، اور ان کے لیے بھی سب کچھ میں تھا۔ زندگی بہت اچھے طریقے سے چل رہی تھی، پھر اچانک سے میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بیمار رہنے لگی۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میں جلد از جلد شادی کر لوں اور وہ گھر میں بہو لے آئیں، لیکن ابھی میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ابھی میں ایک پرائیویٹ ادارے میں نوکری کر رہا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ جس وقت مجھے سرکاری نوکری مل جائے گی اس وقت میں شادی کروں گا، اور جب تک میں اپنا گھر نہیں بنا لیتا تب تک تو شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابھی ہم جہاں پر رہتے تھے وہ ایک کرائے کا گھر تھا۔ جو گھر ہمارا اپنا تھا، جو میرے ابا کا تھا، اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ کافی پرانا ہو گیا تھا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ اسی گھر کو توڑ کر اسی جگہ پر نیا گھر بنواؤں گا اور اس کے بعد ہی اپنی زندگی کے بارے میں سوچوں گا۔ مگر اماں، وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتی اور یہی کہتی کہ جلد از جلد کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر میری شادی کروا دیں گی۔ ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا تھا اور میری اماں بیمار تھی۔ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی اس بارے میں نے انہیں کوئی بھی بات کرنے سے منع کر دیا۔ آہستہ آہستہ ان کی حالت ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہو رہی تھی۔ ہسپتال میں انہیں داخل کیا گیا تھا اور ان کا علاج چل رہا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ان کے دونوں گردے خراب ہو گئے ہیں۔ ایسے میں اب اماں کا علاج ممکن نہیں ہے، مگر پھر بھی میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے میری اماں کا علاج ہو جائے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری ساری کوششیں بیکار چلی گئیں اور میری اماں ابا کی طرح مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ اماں کے چلے جانے کے بعد میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ جو رشتہ دار تھے وہ بہت دور دراز کے شہروں میں رہتے تھے، اور ویسے بھی ان کا ہمارے گھر کوئی زیادہ آنا جانا نہیں تھا۔ اسی لیے اماں کے چلے جانے کے بعد میں مکمل طور پر اکیلا ہو گیا۔ اس کے بعد میں زیادہ گھر بھی نہ آتا اور اپنا سارا وقت گھر سے باہر گزارتا۔ زیادہ تر وقت میں اپنے کام میں لگا رہتا، رات کو صرف سونے کے لیے گھر آتا اور صبح ہوتے ہی گھر سے نکل جاتا۔ امی کے بغیر گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ جتنی دیر میں گھر میں موجود رہتا تھا مجھے امی کی یاد ستاتی رہتی، اسی لیے میں رات کے اندھیرے میں یہاں آ کر سو جاتا، صبح سویرے ہی گھر سے باہر نکل جاتا تھا۔ زندگی اسی طرح سے بے ترتیب ہی چل رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ ہر وقت میں امی کو یاد کرتا، کیونکہ ان کے علاوہ میری زندگی میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے ماموں جو کہ ملک سے باہر رہتے تھے، امی کی وفات پر ملنے کے لیے آئے تھے، تسلی دے کر واپس چلے گئے۔ میں کوئی لڑکی تو تھا نہیں جو مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتے۔ ایک لڑکا تھا اور اب تو نوکری بھی کرتا تھا، ایسے میں مجھے تو وہ صرف تسلی ہی دے سکتے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر چلے گئے اور میں دوبارہ سے اپنی زندگی ویسے ہی گزارنے لگا جیسے کہ پہلے گزار رہا تھا۔ اب تو مجھے ایک سرکاری نوکری بھی مل گئی تھی اور میں نے اپنا گھر بنوانا بھی شروع کر دیا، مگر اس موقع پر بھی اماں کی شدید یاد آتی۔ اگر وہ آج میرے ساتھ ہوتی تو بہت خوش ہوتی میری کامیابی پر، مگر افسوس وہ یہ سب دیکھنے کے لیے پہلے ہی چلی گئیں۔ ایک دن اسی طرح میرے دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ مجھے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مرتے نہیں ہیں، ہمیں جینا پڑتا ہے اور زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ میرے دوست نے مجھے شادی کا مشورہ دیا۔ اب تو ویسے بھی میرا اپنا گھر مکمل ہونے والا تھا۔ اس نے کہا کہ میں شادی کر لوں گا تو میری زندگی کو ایک مقصد مل جائے گا اور اس طرح سے میری تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ میرا جو گھر میں دل نہیں لگتا تھا، بیوی آ جانے کے بعد مجھے گھر میں تنہائی محسوس نہیں ہوگی اور اماں کی کمی کم محسوس ہوگی۔ پہلے تو اس کی بات کو میں نے نظر انداز کر دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ میری اماں کی خواہش تھی کہ میں شادی کروں، لیکن میں نے ان کی زندگی میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں کی، اسی لیے اب مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مگر جب میں نے اپنے دوست کی بات پر غور کیا تو مجھے بھی یہی حل نظر آیا تھا۔ اس طرح سے گھر کو سنبھالنے والی بھی کوئی آ جاتی، اور ویسے بھی
میری امی مجھے خوش دیکھنا چاہتی تھیں۔ یقیناً اگر میں شادی کر لیتا تو وہ خوش ہوتی اور مجھے میری زندگی میں سیٹ دیکھ کر انہیں اور بھی خوشی ہوتی۔ اسی لیے میں نے شادی کا ارادہ کیا۔ لیکن کیونکہ میں اکیلا لڑکا تھا، آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا میرے، اور رشتہ کون تلاش کرتا، اور ایسے اکیلے لڑکے کو کون اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوتا۔ میرے ماموں تو ملک سے باہر رہتے تھے، امی کی وفات پر یہاں آئے تھے اور اس کے بعد واپس چلے گئے، اور دوسرا کوئی رشتہ دار تھا نہیں۔ میرے ابو ایک ہی بھائی تھے اور امی کا بھی ایک ہی بھائی تھا۔ ان کے علاوہ جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کے گھر زیادہ آنا جانا نہیں تھا۔ میرے دوست نے ایک رشتے والی سے بات کی تھی اور اس عورت نے میرے لیے رشتے کی تلاش شروع کی، لیکن کوئی بھی اس طرح سے رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سب لوگ یہ کہتے تھے کہ میں اپنے بڑوں کو ان کے گھر بھیجوں، جبکہ میرے بڑوں میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس طرح سے کوئی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کرنے کو تیار نہ ہوتا، یہ سوچتے ہوئے کہ اکیلا لڑکا ہے، آج یہاں تو کل جانے کہاں ہوگا، آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، کرائے کا گھر ہے، یہ نہ ہو شادی کے اگلے دن ان کی بیٹی کو لے کر کہیں بھاگ جائے، پتہ نہیں اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ ایسے میں بہت سارے سوالات انسان کے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، اور انہی کو سوچتے ہوئے کسی نے بھی ابھی تک ہاں نہیں کی تھی۔ تھک ہار کر میں نے تو انکار کر دیا کہ مجھے شادی کرنی ہی نہیں۔ لوگوں کے عجیب سوال، میرے پاس ان کا جواب نہیں تھے، اسی لیے میں نے اپنے دوست کو منع کر دیا کہ وہ میرے لیے کوئی لڑکی نہ ڈھونڈے۔ اور پھر میرے دوست نے ایک ایسا طریقہ بتایا جسے سن کر میں کافی حیران ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے تو شادی سے مطلب ہے، بس یہ چاہتا ہوں کہ ایک لڑکی جو سلجھی ہوئی ہو میرے گھر آ جائے اور میرے گھر کو سنبھال لے۔ ایسے میں ضروری نہیں ہے کہ میری شادی کسی ایسے گھر میں ہو جو مجھے بیٹی کے ساتھ لاکھوں کا جہیز بھی دیں، تو کیوں نہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کر لوں جو کہ کسی یتیم خانے میں پلی بڑھی ہو، جس کی میری ہی طرح جس کا کوئی آگے پیچھے نہ ہو۔ اس طرح سے اس لڑکی کو بھی سہارا مل جائے گا اور میری مشکل بھی آسان ہو جائے گی، کیونکہ عام طور پر لوگ ایسی لڑکیوں کو بھی گھر کی بہو بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ جہیز کے نام پر انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ میرا تو گھر پہلے ہی اماں کے سامان سے بھرا پڑا تھا، مجھے چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے میں نے اس رشتے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اور ویسے بھی اس طرح سے کسی بے سہارا کو آسرا مل جاتا، اس سے بڑی اور کیا بات تھی۔ میری امی تو ہمیشہ ہی دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی تھیں، اور یہی عادت میرے اندر بھی پائی جاتی تھی۔ میں جہاں بھی کسی کو دیکھتا جسے مدد کی ضرورت ہوتی تھی، میں فوراً مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اسی لیے میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں راضی ہوں، وہ کوئی بھی ایسی لڑکی تلاش کر لے تو میں اس سے شادی کر لوں گا اور اسے اپنے گھر لے آؤں گا، اسے عزت دے کر اس گھر میں رکھوں گا۔ اسی طرح سے میرا رشتہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ طے پایا تھا جس نے اپنی ساری زندگی ایک دارالامان میں گزاری تھی۔ اس کے والدین، اس کے گھر والوں کا کچھ پتہ نہیں تھا، بچپن میں ہی شاید اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے رشتہ دار اسے یہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہاں پر رہتے ہوئے اس نے تعلیم حاصل کی تھی اور وہ بہت ہی خوبصورت اور سلجھی ہوئی تھی۔ پہلی نظر میں ہی وہ مجھے اچھی لگی اور میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ ان لوگوں نے بھی میرے بارے میں ساری چھان بین کی تھی۔ جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ میں ایک شریف لڑکا ہوں اور اپنی نوکری کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان لوگوں نے بھی اس لڑکی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دیا۔ سادگی سے نکاح ہوا تھا اور میں اسے رخصت کر کے اپنے نئے گھر لے آیا جو میں نے ابھی تیار کیا تھا۔ یہی اس کا گھر تھا اور اس نے ساری زندگی میرے ساتھ یہیں رہنا تھا۔ میں نے اسے پہلے دن ہی بتا دیا تھا، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو بیویوں پر شک کرتے ہیں یا انہیں کہیں بھی آنے جانے نہیں دیتے۔ وہ اپنی مرضی سے اس گھر میں رہ سکتی ہے، اسے یہاں پر کسی بھی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور وہ اس گھر میں آ کر بہت خوش تھی۔ اس نے تھوڑے ہی دنوں میں میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی اور اس گھر کو اس نے بہت اچھے طریقے سے سجایا تھا۔ میری اماں کی کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہ کی، ساری چیزیں ویسے ہی سیٹ کیں جیسے میری اماں نے پرانے گھر میں کی تھیں، پر موجود تھیں۔ اس نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے سارے گھر کو سجا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ وہ میری اماں کی چیزوں کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ اب تک مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کر کے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ میرا سارا وقت تو اپنے کام میں گزرتا تھا، جبکہ وہ اکیلی گھر میں ہوتی تھی۔
نیا محلہ تھا، میں یہاں کسی کو زیادہ نہیں جانتا تھا، اسی لیے میں نے اپنی بیوی سے کہا وہ آس پڑوس کی لڑکیوں سے عورتوں سے دوستی کر لے، اس کا دل لگا رہے گا۔ اسی لیے وہ ساتھ والی پڑوسن کے گھر چلی جاتی۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس کی پڑوسن کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ میں نے بھی اسے کبھی کسی کے گھر جانے سے یا کسی کو دوست بنانے سے نہیں روکا تھا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ لڑکی ساری زندگی رشتوں سے محروم رہی ہے۔ ایسے میں اگر وہ محلے میں ان کے گھر آتی جاتی رہے گی تو اس کا دل لگا رہے گا۔ لیکن ایک بات جو مجھے بہت عجیب لگتی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی میں رات کو گھر واپس آتا اور چھت پر جاتا تو مجھے ساتھ والے گھر سے مردوں کی آواز آتی، مگر میری بیوی کا کہنا تھا کہ ساتھ والے گھر میں جو پڑوسی ہیں وہ اپنے ابا کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے ابا چل پھر نہیں سکتے، کہیں جاتے نہیں ہیں، اسی لیے گھر میں ہی رہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا، یہ سوچتے ہوئے کہ جس مرد کے بولنے کی آواز آتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا باپ ہو، لیکن اس کے گھر سے ایک مرد کی آواز نہیں آتی تھی بلکہ وہاں سے ایک سے زیادہ مردوں کی آواز آتی۔ جب میں بیوی سے پوچھتا تو وہ یہ کہتی کہ پڑوسن کی آواز تھوڑی بھاری ہے، اسی لیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی مرد بول رہا ہے، وہ اپنے ابا سے بات چیت کرتی ہے، اسی لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک سے زیادہ مرد اس گھر میں موجود تھے، اور میں چپ ہو جاتا۔ میں بھی بیوی پر شک نہ کرتا، میں نے کبھی اس پر شک نہیں کیا تھا، نہ ہی اسے پڑوسن کے گھر جانے سے روکا تھا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات پورے محلے میں پھیل گئی اور پورے محلے میں میری بیوی کو لے کر باتیں ہونے لگی۔ سب لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ میری بیوی پورا دن پڑوسن کے گھر رہتی ہے۔ میں تو گھر پر موجود نہیں ہوتا تھا۔ جب بھی میں اپنے دفتر سے گھر واپس آتا تو جو بھی راستے میں مجھے ملتا یہی کہتا کہ میں اپنی بیوی کو پڑوسن کے گھر جانے سے روکا کروں۔ میری بیوی سارا دن وہیں پر موجود رہتی ہے اور اسی بات کو لے کر محلے والے عجیب و غریب قسم کی باتیں بنا رہے ہیں۔ ایک دن میں نے ان ساری باتوں سے تنگ آ کر اپنی بیوی کو پڑوسن کے گھر جانے سے منع کر دیا۔ میری بات سن کر وہ کافی پریشان ہو گئی۔ اس کی پریشانی دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ بھلا کسی ہمسائے کے ساتھ ایسا بھی اس کا کیا رشتہ تھا کہ اگر میں نے اس کے گھر جانے سے منع کیا تو میری بیوی اتنی پریشان ہو گئی۔ اب تو مجھے بھی اپنی بیوی پر شک ہونے لگا تھا کہ واقعی میں کوئی بات تو تھی، کچھ تو ایسا تھا اس کے گھر میں جو میری بیوی وہاں پر زیادہ آنے جانے لگی تھی، اور اسے میں نے وہاں جانے سے منع کیا تھا تو وہ اتنی پریشان ہو گئی تھی۔ مگر میں نے اس کی پریشانی کو نظر انداز کیا اور سختی سے کہا کہ اسے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد میں اسے اس کے گھر جاتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اس کے بعد میں جب بھی گھر واپس آتا تو میری بیوی گھر پر ہی موجود ہوتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اب شاید اس نے میری بات مان لی ہے اور وہ پڑوسن کے گھر نہیں جاتی۔ میں مطمئن تھا اور اس کے بعد میں نے کبھی بھی اسے اس بارے میں کچھ نہ پوچھا اور نہ ہی کبھی محلے میں سے کبھی کسی کی بات سنی تھی۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی، لیکن اس دن کے بعد سے میری بیوی بہت چپ چپ رہنے لگی، یہاں تک کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ بات نہ کرتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے ناراض ہے اور میں اس کی ناراضگی کی وجہ کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ یقیناً وہ اسی بات کو لے کر ناراض تھی کہ میں نے اسے ہمسائی کے گھر جانے سے روک دیا، اور اب مجھے احساس ہوا تھا کہ کہیں میں نے کسی معاملے میں اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی۔ میں اس لڑکی کو کوئی بھی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اگر ایسے پڑوسن کے گھر جانے سے نہ رکتا تو محلے والے مزید اس کے بارے میں باتیں کرتے۔ ہو سکتا ہے محلے والوں کی باتیں غلط ہوتی، لیکن لوگوں کو روکنے کا یہی طریقہ تھا کہ میں اسے وہاں جانے سے روک دیتا، اور اسی بات کو لے کر وہ پریشان تھی اور مجھ سے بھی زیادہ بات چیت نہ کرتی۔ میں چپ ہو جاتا۔ میں نے یہ سوچا کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی اور دوبارہ سے اس کا اس گھر میں دل لگ جائے گا۔ اچھا تھا کہ وہ اکیلے رہنے کی عادت ڈال لیتی۔ ویسے بھی کسی کے گھر جانے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے گھر میں رہے۔ اچانک سے مجھے دفتر کے ایک کام کی وجہ سے دوسرے شہر جانا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ مجھے 2 دن لگیں گے اور میں وہیں پر رہوں گا، تو 2 دن کے بعد ہی گھر واپس آؤں گا۔ اس نے میرا سارا سامان میرے کہنے کے مطابق پیک کر دیا اور میں تقریباً رات کے 12 بجے اپنے گھر سے نکل گیا۔ اپنی بیوی سے میں نے کہا کہ وہ گھر کے دروازے کو اچھی طرح سے بند کر لے
اور کوئی بھی آئے تو اسے دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ اکیلی اس گھر میں رہ لے گی؟ اگر تو وہ رہ سکتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا یا پھر اسے اپنے کسی دوست کے گھر میں اس کی بیوی کے پاس چھوڑ دیتا۔ مگر میری بیوی نے کہا کہ وہ اسی گھر میں رہ لے گی، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اسی لیے اس کے کہنے پر ہی میں نے اسے گھر میں چھوڑ دیا اور خود گھر سے نکل گیا۔ اس سے پہلے کہ میں شہر سے باہر جانے کے لیے روانہ ہوتا، راستے میں ہی مجھے یاد آیا کہ میری دفتر کی ایک بہت ضروری فائل گھر میں رہ گئی ہے۔ اس کام کے لیے میں دوسرے شہر جا رہا تھا، اس کام کی فائل ہی گھر بھول آیا تھا۔ اس طرح سے وہاں جانے کا کیا فائدہ؟ یہ تو اچھا تھا کہ مجھے یہیں پر یاد آ گیا۔ میں وہ فائل لینے کے لیے گھر واپس آیا۔ گھر کے باہر کے گیٹ کی چابی میرے پاس موجود تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اسے دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، چابی میرے پاس موجود ہوتی تھی۔ اسی لیے میں نے خود ہی دروازہ کھولا اور گھر کے اندر آ گیا، یہ سوچتے ہوئے کہ میری بیوی سو چکی ہوگی، بلا وجہ اس کی نیند خراب ہوگی۔ لیکن جب میں گھر آیا تو گھر میں کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی تھی کہ رات کے 1 بجے میری بیوی گھر پر موجود نہیں تھی۔ میں نے گھر کا ہر کونا چھان مارا، لیکن میری بیوی گھر میں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہوگی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ ہماری پڑوسن کے گھر گئی ہوگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ رات کے اندھیرے میں پڑوسن کے گھر چلی گئی تھی۔ اور اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ محلے والوں کی باتیں بھی مجھے سچ لگنے لگی تھیں کہ واقعی میں کچھ تو گڑبڑ تھی جو میری بیوی پڑوسن کے گھر اپنا سارا وقت گزارتی تھی۔ میں جو یہ سمجھتا آ رہا تھا کہ میرے سمجھانے پر وہ سمجھ گئی ہے اور وہ اس گھر میں نہیں آتی جاتی، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ وہ میری غیر موجودگی میں ابھی بھی وہاں جاتی تھی۔ اور اب جب کہ میں نے اسے یہ کہا تھا کہ میں 2 دن کے لیے گھر سے باہر جا رہا ہوں، تو اس نے موقع دیکھا تھا اور رات کے اندھیرے میں وہاں چلی گئی۔ میں اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر پڑوسن کے گھر میں ایسا بھی کیا تھا جو میرے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی وہ پڑوسن کے گھر چلی گئی۔ اسی لیے سچ جاننے کے لیے میں چھت کے راستے سے پڑوسن کے گھر گیا، پر اندر کا منظر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ میری بیوی ایک بوڑھے سے آدمی کے پاس بیٹھی تھی۔ اس بزرگ نے اسے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا، جبکہ آس پاس 3 لڑکے اور بھی موجود تھے اور ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی موجود تھی۔ یہ سارا منظر میرے لیے بہت حیران کرنے والا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ سب لوگ مجھے دیکھ کر حیران تھے۔ سب سے پہلے میری بیوی اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور فوراً میری طرف آئی۔ شاید وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ میں فوراً اپنے گھر واپس آ گیا اور وہ رات اسی طرح سے گزر گئی۔ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ لوگ کون تھے اور میری بیوی ان کے ساتھ اس طرح سے کیوں بیٹھی تھی۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ان کے گھر کی ہی فرد ہو اور یہ سارے اس کے اپنے ہوں، لیکن میری بیوی تو ایک دارالامان میں پلی بڑی تھی، اس کا تو اس دنیا میں کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا۔ تو پھر یہ لوگ کون تھے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن میری بیوی گھر واپس آئی اور اس کے ساتھ وہ سب لوگ بھی موجود تھے جنہیں میں نے پڑوسن کے گھر میں دیکھا تھا۔ وہ سب لوگ میرے گھر آئے اور انہوں نے مجھے حقیقت بتائی۔ اس بزرگ کا کہنا تھا کہ وہ کوئی غیر نہیں ہے بلکہ وہ میری بیوی کا والد ہے، اور یہ جو لڑکے مجھے اس گھر میں دکھائی دیتے تھے یہ اس کے سگے بھائی ہیں۔ وہ اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے آتی تھی۔ یہ بات سن کر میں بہت حیران ہوا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ جب انہوں نے مجھے پوری کہانی بتائی، یہ بات اس وقت کی تھی جب ان کی بیٹی صرف 3 سال کی تھی۔ اس وقت وہ سب لوگ پارک میں گھومنے کے لیے گئے تھے۔ ان کی بیٹی سب سے چھوٹی تھی اور اس کے 3 بڑے بھائی بھی تھے۔ اس کے بھائی کھیلنے کے لیے پارک میں چلے گئے، جبکہ وہ بھی خاموشی سے ان کے پیچھے نکل گئی۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہے، لیکن جب وہ واپس آئے تو وہ ان کے ساتھ نہیں تھی۔ ان کی بیٹی لاپتہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ ہر جگہ اسے تلاش کیا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ تھک ہار کر وہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ امید چھوڑ دی تھی کہ شاید وہ اپنی بیٹی سے کبھی نہیں مل سکتے۔ اس غم نے ان کی بیوی کی جان لے لی تھی۔
جبکہ وہ بیمار رہنے لگے تھے اور اب وہ ویل چیئر پر تھے۔ وہ ہر وقت اپنی بیٹی کو یاد کرتے رہتے تھے، اسی امید پر زندہ تھے کہ ایک نہ ایک دن ان کی بیٹی ان سے ضرور ملے گی۔ ایسا ہی ہوا تھا، ان کا انتظار ختم ہوا تھا اور ایک بار پھر سے قسمت نے انہیں اس طرح سے ملا دیا تھا۔ میری بیوی کو کسی نے دارالامان میں بھیج دیا تھا اور اس نے اپنی ساری زندگی وہیں گزاری تھی۔ جس وقت میری اس سے شادی ہوئی اور میں شادی کر کے اسے اس گھر میں لے آیا، ہم لوگ یہاں نئے تھے، میں یہاں کسی کو نہیں جانتا تھا، اسی لیے مجھے نہیں معلوم تھا کہ ساتھ والے گھر میں کون رہتا ہے اور جتنے افراد رہتے ہیں۔ اگلے ہی دن جب وہ میری پڑوسن کے گھر گئی جو کہ اس کی بڑی بھابھی تھی، جب وہ ان لوگوں کے گھر جانے لگی اور ان لوگوں سے ملنے جلنے لگی، اس نے اپنے بارے میں سب کچھ ان لوگوں کو بتا دیا کہ کس طرح سے وہ ایک دارالعلومان میں رہی ہے۔ میری بیوی کے ہاتھ پر ایک کالے رنگ کا نشان تھا جو کہ بچپن سے ہی تھا اور اسی نشان سے اس کے ابا نے اسے پہچان لیا تھا۔ اسی لیے میری بیوی اکثر ان کے گھر جاتی تھی اور اپنا سارا وقت ان کے گھر گزارتی تھی۔ میں جب یہ پوچھتا تو وہ یہ کہتی کہ پڑوسن کی آواز بھاری ہے۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے سچ بتا دیا کہ اس گھر میں مرد بھی ہوتے ہیں تو میں اسے کبھی بھی وہاں جانے نہیں دوں گا۔ کچھ اس نے مجھے یہ بات اس لیے نہیں بتائی تھی کہ ممکن تھا کہ میں اس کی بات سن کر اس پر یقین نہ کرتا، یہی کہتا کہ وہ لوگ مجھے بے وقوف بنا رہے ہیں، کہ وہ اس کے گھر والے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اسی لیے وہ ڈرتی تھی کہ کہیں میں اسے وہاں جانے سے روک نہ دوں، اسی لیے اس نے مجھے یہ سچائی نہیں بتائی تھی۔ اسی لیے جب میں نے اسے وہاں جانے سے روکا تھا تو وہ اداس ہو گئی تھی۔ اتنے عرصے بعد تو وہ اپنے گھر والوں سے ملی تھی اور خوش تھی کہ وہ لوگ اسے دوبارہ واپس مل گئے تھے، لیکن میں نے اسے دوبارہ سے ان لوگوں سے ملنے جلنے سے منع کر دیا۔ ان لوگوں نے مجھے اس کے بچپن کی تصویریں دکھائی تھیں جس میں میری بیوی کے ہاتھ میں وہی نشان موجود تھا۔ وہ نشان بچپن سے ہی اس کے ہاتھ پہ تھا اور اسی وجہ سے اس کے ابا نے اسے پہچان لیا۔ وہ ان کی وہی کھوئی ہوئی بیٹی تھی جو 3 سال کی عمر میں ان سے جدا ہو گئی تھی اور اب اس کی عمر 20 سال تھی۔ 17 سال بعد وہ اپنی بیٹی کو ملے تھے اور اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ تینوں اس کے بھائی تھے اور وہ اپنے بھائیوں سے چھوٹی تھی۔ اس رات بھی جب میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ میں دوسرے شہر جا رہا ہوں تو وہ گھر پر رک گئی۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ اگر اسے ڈر لگے گا یا اسے کوئی بھی پریشانی ہوگی تو وہ اپنے گھر چلی جائے گی، اسی لیے رات کے اندھیرے میں اسے جب ڈر لگنے لگا تو وہ پڑوسیوں کے گھر چلی گئی جو کہ اس کے والدین کا ہی گھر تھا۔ مگر میں نے غلط سمجھا تھا اور اپنی بیوی پر شک کیا تھا۔ میری بیوی کے گم ہونے کے 2 سال بعد ہی ان کی ماں اسی صدمے سے اس دنیا سے چلی گئی تھی کہ جانے ان کی بیٹی کہاں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ میں نے جو کچھ بھی سوچا تھا وہ غلط تھا اور مجھے اس بات پر افسوس تھا کہ بنا سچ جانے ہی میں نے اپنی بیوی کے بارے میں یہ سوچ لیا تھا کہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے اور میری غیر موجودگی میں لوگوں کے گھر جاتی ہے۔ محلے والوں کی غلط فہمی بھی میں نے ختم کر دی تھی۔ اب سب لوگوں کو ہم لوگوں نے یہ بتا دیا تھا کہ وہ جو ہمارے پڑوسی تھے وہ کوئی غیر نہیں تھے بلکہ وہ میری بیوی کے گھر والے تھے جن سے وہ بہت سال پہلے جدا ہو گئی تھی اور اتنے سالوں کے بعد ان لوگوں سے ملی تھی، اسی لیے اپنا سارا وقت وہ ان کے گھر گزارتی تھی۔ سارے محلے والے اس بات پر شرمندہ تھے کہ انہوں نے بلا وجہ کسی لڑکی کے اوپر الزام لگایا اور اسے غلط سمجھا، مگر اب ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ میں نے اب اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اسے اس طرح سے چھپ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے گھر والوں سے مل سکتی ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ اس کے بعد سے وہ اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے تقریباً روز ہی چلی جاتی۔ میں جب بھی کام سے گھر آتا تو میری بیوی گھر کا کام ختم کر کے اپنے گھر چلی جاتی۔ وہ بہت خوش تھی، اسے خوش دیکھ کر میں بھی خوش تھا۔ وہ لڑکی کب میرے لیے اتنی ضروری اور اتنی اہم ہو گئی تھی مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا تھا کہ میں اس سے اتنی محبت کرنے لگا ہوں۔ جس طرح سے اس نے میرے گھر کو سنبھال لیا تھا اور جس طرح سے وہ میرا خیال رکھتی تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ نہ صرف میری بیوی کو اس کے گھر والے واپس ملے تھے بلکہ مجھے بھی چند اپنے مل گئے تھے جو مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز سمجھتے تھے۔ اماں کے بعد تو میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اب اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن جب سے میری بیوی کے گھر والے ملے تھے تب سے ہم دونوں کی تنہائی دور ہو گئی تھی اور اب ہمیں ایسا لگنے لگا تھا کہ ہمیں اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں بلکہ کوئی ایسا تھا
جو ہمارا اپنا تھا۔ ہم لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے، سب کھوئے ہوئے رشتے ایک دوسرے کو واپس مل گئے تھے، اور اب سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے لگے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔